ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم سامعین، ہمارے درس فقہ کی یہ 8ویں نشست ہے۔ اس سے قبل 7ویں نشست میں نے ماہ رمضان کی کچھ فضائل اور روزہ کے کچھ مسائل بتائے تھے۔ اس نشست میں بھی میں ماہ رمضان کے کچھ فضائل اور روزہ کے کچھ مسائل بیان کروں گا۔ حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں عطا کی گئیں، یعنی میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں 5 نعمتیں عطا فرمائیں جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ سب سے پہلی وہ نعمت، سب سے پہلی وہ چیز اور نعمت یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی طرف نظر فرماتا ہے، یعنی نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو حضرات محترم، تو ماہ رمضان خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اور اس حدیث میں 5 نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور پہلی یہ نعمت میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں میرے آقا کی امتیوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو حضرات محترم، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس نے ماہ رمضان کا قدر کیا، ماہ رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، اور جس کی طرف نظر رحمت ہو جائے وہ ہمیشہ جنت میں ہوگا۔ دوسری چیز، دوسری نعمت میرے آقا فرماتے ہیں کہ شام کے وقت میرے امت کے روزہ داروں سے، میرے امتیوں کے روزہ داروں کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ اور اچھی ہے۔ مشک ایک بہترین خوشبو ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے، یعنی یہ جو خوشبو ہے، یہ مشک سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور اچھی ہے۔ اور تیسری نعمت جو میرے آقا کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی وہ یہ ہے، تیسری میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں میرے امتی کی امتیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے امتیوں کی مغفرت فرما، ان کے گناہ معاف فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ اور چوتھی نعمت، چوتھی چیز اور چوتھی نعمت میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو حکم فرما دیتا ہے، فرماتا ہے کہ اے جنت تو مستعد ہو جا، تیار ہو جا، اور میرے بندوں کے لیے اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی اپنے آپ کو خوبصورت بنا لے، اپنے آپ کو تو مزین اور اچھا بنا لے، صاف ستھرا بنا لے۔ قریب ہے کہ دنیا کی تاب، تھکاوٹ اور مشقت اور تکلیف سے وہ یہاں آ کر آرام کریں۔ اور 5ویں نعمت وہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے سب لوگوں کو، میری ساری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے، ساری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کسی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ شب قدر نہیں، کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے جب اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو مزدوری دی جاتی ہے، یعنی جب ماہ رمضان کی آخری رات آئے گی، جن خوش نصیب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھے تو گویا کہ انہوں نے اپنے فرائض کو پورا کر دیا، اب آخر میں آ گیا مزدوری اور بدلے کا دن۔ تو اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ آخری رات اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ماہ رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑی نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت میں بے شمار اور کئی نعمتیں ہیں۔ تو حضرات محترم، میں کہاں تھا اس کرم کے قابل، یہ سب
میرے آقا کی بندہ پروری ہے۔ یا رسول اللہ، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم سب ممبر شریف کے ارد گرد ممبر کے پاس سب حاضر ہو گئے، جمع ہو گئے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک ممبر شریف کے پہلے درجہ پر رکھا، پہلے زینہ اور سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر میرے آقا نے اپنا قدم مبارک دوسرے درجہ دوسرے زینہ پر رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر میرے آقا نے اپنا قدم مبارک تیسرے درجہ پر رکھا تو فرمایا آمین۔ راوی کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات سنی جو پہلے آپ سے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنا قدم ممبر کے پہلے زینہ پر پہلے درجہ پر رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، دور ہو وہ شخص، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو کہ جو ماہ رمضان کو تو پائے لیکن اپنے لیے بخشش نہ کروا سکا، یعنی ماہ رمضان کی اس نے قدر نہیں کی، ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ اگر وہ ماہ رمضان کی قدر کرتا، ماہ رمضان کے روزے رکھتا تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کو حاصل کر لیتا۔ تو حضرات محترم، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجہ پر اپنا قدم رکھا تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، دور ہو وہ شخص، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہو۔ یا رسول اللہ، جب آپ کا ذکر خیر ہو اور آپ کا ذکر خیر سن کر وہ آپ پر درود نہ بھیجے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے کہا آمین۔ حضرات محترم، وہ کتنا بدبخت اور بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرے آقا کا ذکر خیر ہو اور میرے آقا کے اوپر وہ درود نہیں پڑھتا، درود نہیں بھیجتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بے شمار درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص میرا ذکر سن کر مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تو میں نے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا، اور میں نے اس پر میں نے آمین فرمایا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے تیسرے درجہ پر ممبر کے تیسرے درجہ پر تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ شخص دور ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو حضرات محترم، ماں باپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں۔ ماں باپ چاہے وہ بڑھاپے کی حالت میں ہو یا بڑھاپے سے پہلے ہوں، ان کی خدمت اولاد پر فرض ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین درجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو حضرات محترم، اسی حدیث کی مثال حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حسن بن مالک نے بھی روایت کی۔ تو یہ تو ماہ رمضان کے فضائل میں نے 2 حدیث مبارکہ پیش کی۔ اب ہم فقہی مسائل کی طرف آتے ہیں۔ حضرات محترم، کہ اس سے قبل 7ویں نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 قسم کے روزے ایسے ہیں کہ ان کی نیت آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ روزے میں نے بتائے تھے، ماہ رمضان کا ادا روزہ اور نظر معین کا روزہ، یعنی آپ نے کوئی نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دن، پیر کے دن یا منگل یا بدھ کے دن میں روزہ رکھوں گا، یہ ہے نظر معین۔ اور تیسرا میں نے یہ بتایا تھا نفلی روزہ، تو ان روزوں کی نیت آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی، یہ تفصیل میں نے بتا دی تھی۔ اب ان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں آپ ان کی نیت رات کو کر سکتے ہیں، دن کو نہیں کر سکتے۔ رات مثلا غروب آفتاب سے لے کر
صبح صادق سے پہلے پہلے، جب صبح صادق ہو گئی تو روزے کا ٹائم ختم ہو گیا، یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے، یہ ہے سارا ٹائم رات کا، اس وقت آپ نیت کریں۔ وہ کون سے روزے ہیں؟ پہلا روزہ ہے کہ آپ کے ذمہ کوئی ماہ رمضان کا قضا روزہ رہتا ہے، اب آپ وہ قضا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، قضا دینا چاہتے ہیں، تو آپ رات کو نیت کریں گے۔ دوسرا وہ ہے کہ نظر غیر معین، آپ نے کوئی نظر مانی تھی، یوں مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، لیکن آپ نے دن کا ذکر نہیں کیا تھا، مطلقاً کہا تھا میں روزہ رکھوں گا، تو یہ اب آپ روزہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت بھی آپ رات کو کریں گے۔ تیسرا نفلی روزہ ہے کہ آپ نے کوئی نفلی روزے کی قضا ہے، آپ نے کوئی نفلی روزہ رکھا تھا وہ توڑ دیا، اب اس کی قضا آپ کے ذمہ واجب ہے، اب وہ قضا کے طور پر وہ نفلی روزہ جو توڑا تھا اب اس کی آپ قضا دینا چاہتے ہیں، قضا کے طور پر رکھتے ہیں، تو آپ اس روزہ کی بھی رات کو نیت کریں گے۔ اسی طرح کوئی کفارہ کا روزہ ہے آپ کے ذمہ، اس کی بھی رات کو نیت کریں گے۔ اور اسی طرح نظر معین کی آپ کو قضا دینا چاہتے ہیں، آپ نے اس دن مقرر دن پر روزہ نہیں رکھا، کسی اور دن آپ رکھ رہے ہیں، قضا کے طور پر رکھ رہے ہیں، تو اس کی بھی رات کو نیت کریں گے۔ اسی طرح حرم میں شکار کسی نے کر دیا تو شکار کرنے کی وجہ سے جو روزہ واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، اب اگر وہ کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی رات کو کرے گا، دن کو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایام حج میں جو ہے وقت سے پہلے کسی نے اپنا سر منڈا لیا تو اب اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس پر واجب ہے، تو اب یہ روزہ بھی اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس کی نیت بھی رات کو کرے گا۔ اسی طرح حج تمتع کے جو روزے ہیں ان کی نیت بھی رات کو کی جائے گی۔ تو حضرات محترم، یہ وہ روزے ہیں کہ آپ ان کی نیت صرف رات کو کر سکتے ہیں، دن کو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک بندے نے یہ روزے تو رکھے لیکن اس نے رات میں نیت نہیں کی، اب صبح صادق ہو گئی، دن کے 10 بج گئے یا 11 بج گئے، اب دن کو نیت کرنا چاہتا ہے تو دن کو نیت کر سکتا ہے، لیکن یہ روزے نہیں ہوں گے، یہ نفل ہو جائے گا، اس کو بھی پورا کرنا واجب ہے، اگر اس کو توڑے گا تو اس کی قضا دے گا۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس نے کوئی نظر معین کا روزہ رکھنا ہے، اس نے یہ نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پیر کے دن روزہ رکھوں گا، تو اب وہ پیر کے دن اس نے یہ نظر معین والا روزہ نہیں رکھتا، کوئی اور روزہ رکھ لیتا ہے، تو علماء نے یہ لکھا کہ اس نے جو بھی روزہ رکھا یہ ہو جائے گا اور یہ نظر معین والے روزے کی اب قضا دے گا۔ اسی طرح ایک آدمی نے ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ رکھ دیا اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ماہ رمضان ہے، تو علماء نے یہ لکھا کہ اس کا ماہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزوں کو یہ متعین کر دیا ہے، بندے کے تبدیل کرنے سے یہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہاں، اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ بندہ مسافر بھی نہ ہو اور مریض بھی نہ ہو، کیونکہ میں نے مسافر اور مریض کا یہ مسئلہ 7ویں نشست میں بتا دیا تھا کہ مسافر اور مریض کو چونکہ شریعت نے ماہ رمضان میں رخصت دی ہے، وہ جو بھی روزہ رکھیں ان کا روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کو یہ غالب گمان ہوا، اس نے سوچ وچار کی، غالب گمان ہوا کہ میرے ذمہ کوئی قضا روزہ ہے، اس نے وہ روزہ رکھا، پھر صبح ہو گئی، 10 بج گئے، 11 بجے، تو اب وہ جو اس کو یہ نفلی روزہ کرنا چاہتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اب وہی قضا روزہ ہوگا، نفلی روزہ نہیں کریں۔ اچھا، اس کو پھر یہ گمان ہوا کہ میرا یہ گمان غلط تھا، غلط تھا، تو اب ہاں اس بندے اس کی تفصیل میں یوں بتا دیتا ہوں کہ غالب گمان اس کا یہ تھا کہ میرے ذمہ کوئی روزہ ہے، اس نے یہ روزہ رکھا، پھر اس کا یہ خیال بدل گیا، مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی، میرے ذمہ تو کوئی روزہ نہیں تھا۔ اب اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ یہ بہتر تو ہے اس روزے کو پورا کرے، اگر اس کو توڑنا چاہتا ہے تو توڑ بھی سکتا ہے، لیکن فوراً توڑے، اگر اس نے دیر کر دی تو اب نہیں توڑ سکتا، ہاں اگر توڑے گا تو اس کی قضا واجب ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے ماہ رمضان میں کوئی روزہ رکھا، اس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا، بعد میں اس کو یہ خیال آیا کہ میرے ذمہ کوئی اور روزہ بھی رہتا ہے، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ روزہ تبدیل نہیں کر سکتا، جو اس نے رکھا
اس کا ماہ رمضان کا بھی ہوگا۔ یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ماہ رمضان میں مسافر اور مریض کے علاوہ وہ جو بھی کوئی روزہ رکھے گا وہ ماہ رمضان کا بھی ہوگا، چاہے اس نے کوئی اور بھی نیت کی۔ ہاں اتنی بات ہے کہ یہ روزے کی نیت کرے گا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے کہ اس نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے اندر یا عشاء کی نماز کے اندر یا وتر میں یا تراویح میں یا کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے نوافل پڑھ رہا ہے، اور نماز کے اندر ہی وہ روزہ کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کی یہ نیت ٹھیک ہے، دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یوم شک کے بارے میں پوچھتے ہیں، بھئی یوم شک کیا ہوتا ہے اور یوم شک یعنی شک والے دن کس طرح روزہ رکھتے ہیں۔ حضرات محترم کے شعبان کی 29 تاریخ کو جب ماہ رمضان کے چاند کی حالت معلوم نہ ہو، ماہ رمضان کے چاند کا حال معلوم نہ ہو، پتہ نہ چلے، یعنی چاند نظر نہیں آیا، تو اب یہ ماہ رمضان کی ہے 29 تاریخ۔ اگلا دن یہ شعبان کی 29 تاریخ، اگلا دن ہے شعبان کا 30 تاریخ، تو وہ 30 تاریخ کو روزہ رکھیں۔ روزہ وہ کیسے رکھیں گے؟ وہ یوں نیت کریں گے کہ میں خالصتاً نفلی روزہ رکھتا ہوں۔ یوں نہیں کر سکتے کہ اگر کل ماہ رمضان ہوا تو میرا ماہ رمضان کا روزہ ہوگا، اگر ماہ رمضان نہ ہوا تو میرا نفلی روزہ ہوگا، یوں نیت نہیں کر سکتے۔ وہ خالصتاً نفلی روزہ کی نیت کریں گے کہ کل میں نفلی روزہ رکھوں گا۔ اب اگر ماہ رمضان ہو گیا تو اس کا روزہ ماہ رمضان کا ہو جائے گا، اگر ماہ رمضان نہ ہوا تو وہ نفلی روزہ ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ آتا ہے خواص اور عوام کے لیے کہ یہ خاص لوگ کون ہوتے ہیں، عام کون ہوتے ہیں؟ خاص وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس مسئلے کا پتہ ہے، اور عوام وہ ہیں کہ جن کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ عالم ہونا شرط نہیں ہے، تو عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ شعبان کی 30 تاریخ کو وہ کچھ کھائیں پیے نہیں، اور نصف ناشری سے پہلے اگر یہ واضح ہو جائے کہ آج ماہ رمضان ہے تو وہ روزہ کی نیت کر لیں، اگر یہ واضح ہو جائے کہ ماہ رمضان نہیں ہے تو وہ کھا پی سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک عام آدمی ہے، اس نے شعبان کی 30 تاریخ کو، یہ یوم شک ہے، 30 تاریخ کو اس طرح اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ماہ رمضان ہو گیا تو میں نیت کر لوں گا، نہیں تو میں کچھ کھا پی لوں گا، تو اس نے بھولے سے نصف نہار سے پہلے کچھ کھا پی لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ آج تو ماہ رمضان ہے، واضح ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ ماہ رمضان ہے، تو اب یہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے بھول کر کھایا اور یہ روزے کی انتظار میں تھا، اور جو روزے کے انتظار میں ہوتا ہے وہ روزہ دار کی طرح ہوتا ہے، اور بھول چوک کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو حضرات محترم مزید مسائل ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا ضروری ہے؟ ہاں، یہ میں اگلی نشست میں روزہ توڑنے والی چیزیں اسباب کے متعلق بیان کروں گا۔ تو اب میں مختصر اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ٹیکہ ہے یا انجیکشن ہے، یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ٹیکہ گوشت میں لگتا ہے اور ایک رگ میں لگتا ہے۔ جو ٹیکہ گوشت میں لگتا ہے اس ٹیکہ کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، جو رگ میں لگتا ہے، اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو مریض شدید مریض ہوتے ہیں، کھا پی نہیں سکتے، جب ان کے کوئی پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پانی نہیں پینا، کھانا نہیں، تو ان کو ڈرپ لگا دیتے ہیں رگ میں، اور وہ مریض کئی دن اسی ڈرپوں پر رہتا ہے۔ تو یہ علماء کی یہ تحقیق ہے، ہماری یہ تحقیق ہے کہ گوشت والے ٹیکے سے، جو ٹیکہ گوشت میں لگایا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جو رگ میں لگایا جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔